آج محترمہ ندا کھورو صاحبہ ایک نہایت ہی اہم، اور میں نہایت ہی اہم نہیں کہوں گا، میں کہوں گا سب سے اہم ایشو پر جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن لے کے آئی ہیں، اور میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، سارے جتنے بھی اس ایوان میں موجود ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، جو دوست، کولیگز، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سب نے نیک نیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس نہایت ہی اہم ایشو پر جو ہے وہ بات چیت بھی کی اور اپنی اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ دیے اور مختلف ریزرویشنز بھی شو کیے. اور اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہر بات کو ہم نوٹ بھی کریں اور ان کو سیریسلی بھی لیں. ظاہر ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، مختلف سوچ آئے گی، بٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ سارے ان جتنی بھی جو پوائنٹس یا فیڈ بیک دیے گئے ہیں ان کو نوٹس کریں. سر، ہم آج بات منشیات پہ نہیں کر رہے ہیں. یہ منشیات لفظ یا ڈرگز ورڈ یہ عجیب و غریب ورڈ ہے. یہ اصل میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ مزیدار زہر کی طرف. اس کا اصل نام ہونا چاہیے مزیدار زہر، کیونکہ اس کے نتیجے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. جو زہر انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے، یہ منشیات بھی انسان کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے، اور اس کا انجام بھی اللہ معافی کرے بہت برا ہے، ہولناک انجام ہے. ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کوکین کی، ہیروئن کی، مولی کی، چرس کی، کرسٹل کی، آئس کی. ہمارے دوست نے کہا جی ہم نے نام نہیں سنے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نام ہم نے بھی کبھی نہیں سنے تھے، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ سب کو، پورے معاشرے کو، پوری قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. اس کو صرف نشستن، گفتگن، برخاستن کی حد تک نہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو اس وقت پورے ملک کو لپیٹ میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے، پورے پاکستان میں، چاہے آپ پنجاب چلے جائیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، چاہے آپ بلوچستان چلے جائیں، چاہے آپ اسلام آباد چلے جائیں، چاہے پورے سندھ میں جا کے دیکھیں، یہ ہم سب کے دروازوں پر نوک کر رہی ہے. یہ منشیات، یہ ڈرگز، یہ جو زہر ہے یہ آپ سب کے، ہمارے گھروں کو نوک کر رہی ہے. آپ کے معاشرے میں پہنچ چکی ہے، آپ کے بچوں کے اسکولوں میں یہ پہنچ چکی ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کے سوسائٹیز میں، ہر جگہ یہ پہنچ چکی ہے. اور اس کے سب نقصانات جو ہے وہ اس کے ہونے باقی ہیں، اور نقصانات ہو بھی رہے، چاہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. سر، اوور ڈوز پہ لوگوں کے گھروں میں امواتیں ہو رہی ہیں، اوور ڈوز میں لوگوں کے گھروں پہ امواتیں ہو رہی ہیں. لوگ رپورٹ نہیں کراتے. لوگ کس منہ سے جا کے اپنے بتائیں کہ جی ہاں میرا بچہ جو ہے وہ مارا گیا بیکاز وہ اوور ڈوز میں مر گیا؟ لوگ کس منہ سے اپنے معاشرے میں لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اس طریقے سے اس کے نقصانات بھی شروع ہو چکے ہیں. اب فرض کیا ہے حکومت کا؟ حکومت کا فرض ہے کہ آنکھیں کھولے اور اس لعنت کا خاتمہ کرے اور اس کو اپنے صفائے ہستی سے مٹائے. سر، سب کی کوششیں رہی ہے، پوری گورنمنٹ کی کوششیں رہی ہے، پہلے بھی رہی ہے، اب بھی ہے. یہ نہیں کہ پہلے نہیں، پہلے بھی تھی، پہلے بھی پولیس اپنی کارروائی کر رہی تھی، پہلے بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم سے پہلے بڑی بڑی کارروائیاں کر رہا تھا، بڑی بڑی منشیات کی کارروائی کر رہا تھا. پھر جیسے ہی اس کیئر ٹیکر کے بعد دوبارہ یہ گورنمنٹ آئی ہے اور یہ محکمہ ہمارے پاس آیا ہے، تو میں آپ کو کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلا تہیہ یہ تھا کہ زیرو ٹالرنس پہ منشیات فروشوں کا خاتمہ کریں گے. اور اس مد میں میں سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو، جنہوں نے خصوصی طور پر کراچی میں آئے، لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی. اس لا اینڈ آرڈر میں تمام حکومت کی ایجنسیاں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ موجود تھی. ان کا پہلا اور آخری جو نوٹ تھا وہ وہی پہ یہی تھا کہ منشیات کا خاتمہ کرنا. منشیات فروش کوئی بھی ہو، کتنا بھی بااثر ہو، جیسے ہمارے دوست شبیر صاحب نے کہا کہ یہ بااثر لوگ اس میں کوئی ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. میں آپ کو آج یہ وعدے کے طور پر بتا رہا ہوں، وعدہ، اور اوپر کیا لکھا ہوا کیا کھڑا ہوں،
کوئی باثر نہیں ہے منشیات فروش. کوئی بھی ہوگا اس کا خاتمہ ہوگا, اس کے بزنس کا خاتمہ ہوگا, اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے. یہ پہلی اور آخری پرائرٹی ہے, پہلی اور آخری پرائرٹی, کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ آج کسی اور کے بچے اس میں ملوث ہیں یا وہ سفر کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے بچے بھی اس چیز میں ملوث ہوں یا وہ سفر کر رہے ہوں. اور سر منشیات تو ایک بچہ کرتا ہے نا, لیکن بھگتتا پورا اس کا خاندان ہے. میرے پاس اس کی بیشتر مثالیں موجود ہیں, بیشتر پیرنٹس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ لعنت کس طریقے سے پیرنٹ بچہ استعمال کرنے والے سے زیادہ سفر اس کے پیرنٹس اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ابھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولی تو ہم آنکھیں کب کھولیں گے؟ اگر ابھی ہم نے سخت قانون سازی نہیں کی اور ابھی کڑے فیصلے نہیں کیے تو ہم کڑے فیصلے اس کے بعد پھر کب کریں گے؟ یہ ہم پر فرض ہے, یہ ہم پہ ریسپانسبلٹی ہے. جو خاص طور پہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ ووٹ لے کر کیوں آئے؟ کہ اس لیے نہیں آئے کہ آج شہر کے چھوٹے دیہاتی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں میں جو ہے وہ کرسٹل اور آئس بک رہی ہو. یہ ہم سب کے لیے کاز آف ہے. اور میں نے کہا کہ جیسے ہم نے سری ایکشن کی بات کی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے فل 100% بلیسنگ, میں آج یہاں بیٹھا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے فل بلیسنگ. اور خاص طور پر جیسے مجھے ایکسائز اور نارکوٹکس کا موقع یہ محکمہ ملا تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس گیا, انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی منشیات کا خاتمہ کرو. اور پھر اس کے بعد سے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب ہر ایکشن جو ہوتا ہے ان کو ہم پوسٹ کرتے ہیں رات کو, کبھی 12 بجے کبھی صبح کو 5 بجے 6 بجے فوری طور پر وہ ویل ڈن کا میسج کرتے ہیں. ان کی 100% ان کی جو ہے وہ بلیسنگ. تو پوری گورنمنٹ کی پوری بلیسنگ کے ساتھ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ایکسائز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ کام کر رہا ہے. ہمارے پاس وسائل کم ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں نے یہ بھی کہا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی بیشتر پوسٹیں خالی ہیں جس کے اشتہارات آج سے 1 سال پہلے آ چکے ہیں اخباروں میں, جس کی بھرتیاں ہونی ہے. IPS لوگ گریجویٹ ہیں, وہ اسٹے آڈر کی وجہ سے بھرتی نہیں ہو رہے. اگر وہ بھرتی ہو جاتے تو اس وقت اپنی وہ ٹریننگ کر کے بیٹھے ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود بھی میں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے IG صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ پولیس محکمے کے کچھ آفیسرز یا سپاہی ہمیں دیں ڈیپوٹیشن پہ. حالانکہ پولیس کی اپنی بھی ضرورت بہت زیادہ ہے, پولیس کی اپنی بھرتیاں کرنی ہے. وہ ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 لوگ بھرتی کرنے, 20,000 لوگ بھرتی کرنے. اس کے باوجود ان سے ہم نے بندے بورو کیے, ان سے ان کے آفیسرز ہم نے بورو کیے کہ جی ہم اپنے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو اپنے اس وقت صحیح نہج پہ چل رہا ہے اور وہ کوشش اس کی ہے کہ ہر حال میں اس منشیات کا اور منشیات فروشوں کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو ہم اپنے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ایوری ڈے شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب کاروائی نہ ہو, اور کاروائی اس بار نظر بھی آ رہی ہے اور رزلٹ نظر بھی آ رہے ہیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں, سب سے زیادہ حیدرآباد میں منشیات کے خلاف ایکشن ہوا, اور حیدرآباد کے میرے یہاں پہ MP دوست بیٹھے بھی ہیں, وہ بتائیں بھی صحیح کہ ابھی تک حیدرآباد میں کوئی 8 سے 9 منشیات فروش پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. حیدرآباد میں ابھی تک کوئی 15-20 منشیات فروش پولیس مقابلوں میں زخمی بھی ہو چکے ہیں. سکھر میں پولیس مقابلوں میں بڑے بڑے منشیات فروش مارے جا چکے ہیں. کراچی میں روزانہ کاروائی ہو رہی ہے, پرسوں بھی کاروائی ہوئی تھی, رات کو بھی کاروائی ہوئی, رات کو بھی منشیات فروش گرفتار ہوئے. ابھی میں اسمبلی میں بیٹھا تھا, ابھی بھی مجھے آیا ویڈیو کے ساتھ کہ جی ایک شخص کے پکڑا, سر کرسٹل پکڑا ہے اور مختلف پکڑتے. سر باقاعدہ صحیح نہج پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ اونرشپ چاہیے. کس کی؟ ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے, ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو یا سندھ حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے. یہاں پہ موجود ہر MP اس مہم میں شامل ہو. میرے دوستوں کا جہاد, یہ جہاد کا اعلان ہم پہلے کر چکے ہیں, منشیات کے خلاف جہاد کا اعلان ہم کر چکے ہیں. ہر MPA, ہر معاشرے کا شخص اپنے اپنے علاقوں میں نشاندہی کریں, ہمیں بتائیں کہ یار ہمارے علاقے میں فلانی جگہ پر منشیات مل رہی ہے, برائے مہربانی وہاں پہ قریبی تھانوں کو بتائیں, پولیس کو بتائیں. میں نے نارکوٹکس, ہم نے اس کے ایڈ چلا کے نمبر دے دیے کہ آپ ہمیں اطلاع دیں, اور کسی کی جو ہے وہ نام نہیں بتایا جائے گا. اور میں نام تو ہم تو کھلے عام لڑائی کر رہے ہیں نا, منشیات فروشوں کو اگر لڑائی کرنی ہوگی ہم سے کریں, ہمارے نام سے ہمیں پتہ ہے. ہاں جو کرنا ہے منشیات فروشوں نے کر لیں, لیکن جب تک سانس میں سانس ہے ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. منشیات فروشوں کا ایک خاتمہ ہوگا, اور چونکہ یہ اس معاشرے کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس لیے سب کام کریں. ہر ایک اونرشپ لے, ہر MP اونرشپ لے, اپنے اپنے علاقوں میں سے صفائی شروع کرے. جس طرح ہفتہ صفائی ہوتی ہے, یہ آپ کو صفائی اپنے اپنے علاقوں میں ہے آپ. اور یہ نہیں کہ یہ کیمپین نشست گفتگو برخاست 1 مہینے کے بعد ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے. نہیں, مجھے پتا ہے اتنا آسانی سے ختم ہوگا بھی نہیں.
کوشش ہماری پوری ہوگی, نیت صاف ہوگی, لوگوں کو نظر بھی آئے گی, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ چلتا رہے گا جب تک آخری شخص منشیات یہاں پہ لے کر آ رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے, اگا رہا ہے یا بیچ رہا ہے, تب تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن اس میں ہم سب کی مدد چاہیے, آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے, تبھی اس کے ممکن ہوگا. ایم کیو ایم کے دوستوں نے, پی ٹی آئی کے دوستوں نے, جماعت اسلامی کے دوستوں نے اور کوئی ہمارے دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کے رینڈم ٹیسٹ کرائے جا سکیں. سر میں قصہ بتاؤں گا مختصر. میں نے کہا کہ ہم نے نمبر دیے ہیں, ٹول فری نمبر کے, ہم سے جو ہے جو بھی منشیات فروشی کی بات ہو ہم سے لوگ رابطہ کریں. ایک کسی خاتون نے, کسی بچے کی والدہ تھی, اس نے اس ٹول فری نمبر پہ فون کیا تو بولے جی مجھے منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے. تو ٹول فری والوں نے بولا آپ کا نمبر میں نوٹ کر لیتے ہیں. اس نے مجھ سے فون کیا, ایکسائز کے اس آپریٹر نے مجھے بولا کہ سر کوئی خاتون ہے, کسی بچے کی والدہ ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں, تو نمبر آپ کا دینا دیں. میں نے کہا نمبر آپ مجھے دے دیں, میں کال بیک کر لیتا ہوں. تو میں نے ان خاتون کو فون کیا. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے بولا جی کہ میرا بچہ جاتا ہے اسکول میں, اس اسکول میں اس کلاس میں 25 بچے ہیں, جس میں میرا بچہ بتاتا ہے کہ 25 میں سے 5 بچے جو ہیں وہ منشیات استعمال کرتے ہیں, وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں. میں 6 گھنٹے اسکول میں نہیں بیٹھ سکتی ان بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کو, نہ ہی مجھے اسکول الاؤ کرے گا. نہیں کیا, یہ آپ حکمران ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہ ختم کریں. ان 5 بچوں کے نام بتا سکتی, بولے نام میں نہیں بتا سکتی, لیکن آپ ان کے ٹیسٹ کریں, ان کو ریکارڈ کریں, پھر جو بھی ہو پھر آپ جو ہے میں, تاکہ میں اپنے بچوں کو محفوظ کر سکوں. آج اگر 25 میں سے 5 بچے کر رہے ہیں, کل کو اگر 10 ہوں گے, 15 خدا نہ خاصہ 25 میں سے 25 شامل ہوں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے. تو ٹیسٹ کی بات میں ڈیفینیٹلی ریزسٹنس ہے. مطلب ہمارا معاشرہ ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں میں ہمارے مختلف رائے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہو, آج میں نے کہا ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ ٹیسٹ ہو. کچھ لوگ چاہتے ہیں ٹیسٹ نہ ہو. جو نہیں چاہتے وہ بھی غلط نہیں ہے, ان کی رائے بھی غلط نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں اور ہم صحیح سوچ رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی اس کو سردار شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پالیسی بنائی, ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک پالیسی بنائی, ہم کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسس پیدا ہو. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر کسی بچے کا ٹیسٹ ہوگا تو کسی کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں ہوگا, کسی کو پریشر میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوگا, کسی کو خرابی کے لیے نہیں ہوگا. ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے, جو کہ ہماری خواہش ہے, اور آج میں نے دیکھ لیا آپ نے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہی خواہش ہے, اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے تو ہوگا کیا, ہم کسی اسکول میں گئے اور رینڈملی 5 بچوں کو ہم نے کہا کہ جی ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم لیں گے کیا, بچے کا نام, اس کی ایڈریس, اس کے والد صاحب کا نام, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں لیں گے, اور خاموشی سے ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے. ٹیسٹ کے بعد مثال کے طور پر کسی کوئی ایک بچہ پازیٹیو ثابت ہوتا ہے تو بھی اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے کہ بچہ یہ پازیٹیو آیا ہے یا یہ ڈرگز یوز کرتا ہے. اسکول کو بھی, جو ارادہ ہے وہ بتا رہا ہوں, کہ اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے, خاموشی سے اس کے گھر پہ جائیں گے, پہلے تو ان کے پیرنٹس سے ملیں گے, ان کو کہیں گے جی برائے مہربانی آپ اپنا رول پلے کریں جو آپ کو ایز اے والدین رول پلے کرنا ہے. کہ اگر آپ کا بچہ منشیات خرید رہا ہے تو اس کو پیسے آپ دے رہے ہو, اگر مفتی کے علاج کے دے رہا ہے تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بیہیویئر کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے ودرال سمٹمز یا اس کے جو بھی چیزیں ہیں, ایک ڈرگ کے بعد ایک انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ رول پلے کریں, ہم اتنا کام کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, اس بچے سے خاموشی سے پوچھیں گے کہ بچہ تمہیں یہ ڈرگ کس نے دی, تمہیں اسکول میں کسی پیون نے دی, کسی کینٹین والے نے دی, کسی ٹیچر نے دی, کسی ڈرائیور نے دی, صرف اتنا پوچھ کے اور وہ فائل کلوز. پھر اس کے بعد نہ اس بچے سے ذکر کرنا ہے نہ اس کے والدین سے ذکر کرنا ہے, پھر اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا ہے. کیونکہ اصل تو آپ کو فساد کی وہ جڑ پکڑنی ہے, کہ وہ فساد کی جڑ جو ان اسکولوں میں یہ سپلائی کر رہی ہے, اور یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے, یہ مذاق نہیں ہے جس میں بات کر رہے ہیں. کرسٹل اور آئس کو لوگ آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اس پہ ایکسپیرینس ہے, اور شاید ہم بھی اس میں فیل گئے اس کی اویئرنیس دینے میں. سر میں بالکل سچا واقعہ بتاتا ہوں, علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا. ہر والدین کے لیے سب سے پیارے میں پیاری چیز ہوتی ہے اس کی اولاد. ایک واقعہ میں آپ کو کراچی کا بتاتا ہوں, اور میں کوئی بھی چیز فرضی نہیں بتا رہا. ایک کراچی کا واقعہ بتا, ایک کرسٹل آئس کا یوزر, ایک نوجوان لڑکا گھر میں گیا, اس نے اپنے نوکر کو
जान से मार दिया, क्योंकि आपके सोचने की सलाहियत चेंज हो जाती है। ये क्रिस्टलाइज करते कि आपके सोचने की सलाहियत खत्म कर देते हैं। उसने घर में जाके अपने नौकर को जान से मार दिया, फिर घर के दरवाजे पे गोलियां चलाई, फिर नीचे भागा। सर उसकी मां ने कहा, उसकी मां ने टेरेस पे खड़े हुए कहा, और ये रिपोर्टेड है बाहर चौकीदार को, कि मेरे बच्चे को मार दो वरना हम सबको मार देगा। कोई मां कह सकती है कि मेरे बच्चे को मार दो हम सबको मार देगा, जिसके हाथ में पिस्टल और सबको मार रहा है, गोलियां चला रहा है। और ये वाकया कराची का बता रहा हूं आपको। ये आपके सोचने की, समझने की हिस्स खत्म कर देता है। फिर आप फिर मुआशरे में एक ज़ॉम्बीज़ की तरह चलते हो, आप एक चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स की तरह चलते हो। और खुदा ना खासा ये ड्रग अगर इतना ही आम हो गई और हर इंसान अगर सुसाइड बॉम्बर की तरह चल गया, तो खुदा ना खासा इस मुआशरे का बचेगा क्या? फिर यही लोग स्ट्रीट क्राइम में आएंगे, फिर यही लोग कल को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कल को फिर यही लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। खुदा ना खासा किसी असेंबली में कोई जो पिस्टल यूज करके कोई खुदा ना खासा हम लोग आपस में सियासी बहस करें, कोई पिस्टल उठा के शुरू हो जाएगा, क्या करोगे आप उसको? तो ये आपने मुआशरे में इन चीजों को खात्मा करना है, तो सोसाइटी के हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो हुकूमत में बैठा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो तालीमी इदारे में हो, चाहे वो किसी और सोशल से ताल्लुक रखता हो, सब ने अपना रोल प्ले करना होगा। तो इसलिए इस एग्जाम मोशन की भरपूर हिमायत करते हुए फिर मैं एजुकेशन में बोल रहा हूं कि अगर वो बच्चों के टेस्ट होने हैं या नहीं होने, डेफिनेटली कैबिनेट दोबारा डिस्कस करेगी, क्योंकि नियत मैंने बता दी क्या है कि नियत खुदा ना खास्ता ना किसी को एम्बैरस करने की, ना किसी को प्रेशर डालने की। लेकिन अगर इसको बिल्कुल खामोशी से छोड़ दिया जाएगा, किसी शायद कोई एक सिविल सोसाइटी पसंद ना करे या कभी कोई कोर्ट में चला जाए, तो फिर डेफिनेटली इसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि स्कूलों में ये तो नहीं किया जा सकता कि इतने हजारों लाखों स्कूल हैं शाह साहब, हर स्कूल के बाहर हम रोजाना जो है वो पुलिस वाले खड़े कर दें और एसएस वाले खड़ी कर दें कि जी सबकी तलाशी लो, ये तो नहीं हो सकता। तो आपने जरूरी तौर पे जब आपका इतना मैसिव चीज होती है और 100 चैलेंजेस और भी मुआशरे में है, तो ये तो सिर्फ काम पुलिस या ये एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो इसीलिए ही हमें कुछ पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन अगर कंसेंसस हो गया तो बगैर किसी की इज्जत नफ्स मजरू करते हुए, बगैर किसी को मतलब सोसाइटी में एम्बैरस करते हुए कोशिश होगी। मैं ये एंड यूजर्स की बात कर रहा हूं कि ये प्रोसीजर आए, अगर कैबिनेट ने ना की तो भी हम किसी और ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे, लेकिन यही हमारा इरादा है। फिर मैं बात कह दूं कि ये वादा है, ड्रग सप्लाई करने वाला कोई भी हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकतवर हो, अब वो कानून के हाथों से नहीं बच सकेगा। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।